ماہ ذی القعدہ اسلامی تقویم کے اعتبار سے 11واں مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس میں عام طور پر دنیا بھر سے حج جیسی عظیم الشان عبادات ادا کرنے کے لیے حجاج کرام حرمین شریفین کی طرف رخت سفر باندھ کر حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ماہ ذی القعدہ کو خصوصی شرف اور فضیلت بخشی ہے اور اس کو 4 مہینوں میں شامل فرمایا ہے کہ جن کی عظمت اور بزرگی اسلام سے پہلے بھی تھی اور اسلام کے بعد بھی تھی۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں: ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ان مہینوں کی عظمت اور بزرگی اسلام سمیت دوسرے آسمانی مذاہب میں بھی تسلیم کی گئی ہے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی ان 4 مہینوں کی عظمت اور فضیلت کے قائل ہیں۔ اسلام کے آغاز تک ان 4 مہینوں میں جہاں عبادات اور اطاعت کی خاص فضیلت تسلیم کی جاتی ہے تو وہیں اس میں جہاد اور قتال بھی ممنوع تھا، اور اسلام میں تو اب بھی ان مہینوں میں عبادت اور اطاعت کی فضیلت برقرار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 ہے۔ ان میں سے 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب عظمت و بزرگی والے ہیں۔ یہی ہے سیدھا دین، لہٰذا ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اس دن سے لے کر آج تک زمانہ اسی حالت پر گھوم پھر کر واپس آ گیا، یعنی اب اس دنوں اور مہینوں میں کمی اور زیادتی نہیں ہے جو زمانہ جاہلیت میں مشرک کیا کرتے تھے، بلکہ اب وہ ٹھیک ہو کر اسی طرز پر واپس آ گیا جس طرز پر اپنی ابتدائی اصل صورت میں تھا۔ ایک سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں 4 مہینے عظمت اور حرمت والے ہیں، جن میں 3 مہینے تو مسلسل ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور ایک مہینہ جو ان سے علیحدہ ہے وہ رجب کا ہے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے صبر، یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھ لیا کرو۔ صحابی نے عرض کیا، مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے، لہٰذا میرے لیے مزید اضافہ فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا، ہر مہینے میں 2 دن روزے رکھ لیا کرو۔ صحابی نے عرض کیا، میرے اندر اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، اس لیے مزید اضافہ فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا، ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ صحابی نے عرض کیا، مزید اضافہ فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حرمت والے مہینوں ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب میں روزہ رکھو اور چھوڑو، اور آپ نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ ان کو ساتھ ملایا پھر چھوڑ دیا۔ مطلب یہ تھا کہ ان مہینوں میں 3 دن روزہ رکھا کرو، پھر 3 دن ناغہ کیا کرو، اور اسی طرح کرتے رہا کرو۔ امام نووی فرماتے ہیں، ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جن مہینوں میں روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے وہ یہی 4 مہینے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی شریعت اور کتاب دینے کے لیے کوہ طور سے پہلے 30 راتوں کا اعتکاف کرنے کا حکم فرمایا، پھر مزید 10 راتوں کا اضافہ فرما کر کل 40 راتیں مکمل ہونے پر ان کو شریعت اور کتاب تورات عطا فرمائی۔ ان 40 راتوں کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ یہ 40 راتیں ذی القعدہ کے پورے مہینے اور ذی الحج کے پہلے عشرے کی تھیں۔ چنانچہ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتکاف کی میعاد عید الاضحیٰ کے دن پوری ہوئی تھی، اور اسی دن آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا تھا۔ بعض ناخواندہ ذی القعدہ کے مہینے کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں، وہ شاید اس وجہ سے یہ مہینہ اپنے سے پہلے اور بعد کے مہینوں کے برعکس عید الفطر اور عید الاضحیٰ وغیرہ سے خالی ہوتا ہے، اور خالی کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں کسی نیک عمل اور اطاعت کی بالکل ضرورت نہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، فاسد اور سراسر لا علمی پر مبنی ہے، چنانچہ اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ چونکہ یہ خالی کا مہینہ ہے اس لیے اس مہینے میں نکاح اور شادی وغیرہ بھی نہیں کی جا سکتی کہ کہیں وہ خیر و برکت سے خالی نہ رہ جائے۔ چنانچہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ ماہ شوال میں جلدی جلدی شادیاں کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تاکہ کہیں ذی القعدہ کا مہینہ شروع نہ ہو جائے، حالانکہ ماہ ذی القعدہ 5 ہجری میں رسول اللہ نے ام المومنین حضرت زینب سے نکاح فرمایا تھا۔ اسی طرح ماہ ذی القعدہ 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مومنہ سے نکاح فرمایا تھا۔ الغرض ماہ ذی القعدہ میں نکاح اور شادی وغیرہ عبادات کرنے کو خیر و برکت سے خالی سمجھنا زمانہ جاہلیت کی باتیں تھیں اور توہمات پرستی تھی، جن کا شریعت اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔